اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اور پریکٹس لیکچر میں جو کہ لیکچر نمبر 4 ہے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور اس لیکچر میں ہم اپنے لیکچر نمبر 4 کی ریویژن اور مزید کچھ مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر 4 میں ہم نے اسم کے دوسرے پہلو عدد کو شروع کیا، اور ہمارے علم میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم عدد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوگا، یا تو وہ واحد ہوگا، یا مثنیٰ ہوگا، یا جمع ہوگا۔ واحد 1 کے لیے استعمال ہوگا، مثنیٰ 2 کے لیے استعمال ہوگا، اور 3 یا 3 سے زائد کے لیے جمع کا اسم جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو پہلا فرق جو ہمارے سامنے آیا اردو اور انگریزی زبان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انگریزی اور اردو میں عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہی ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے، اور 2 کے لیے الگ سے ایک اسم جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ مثنیٰ کے لیے تثنیہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ تثنیہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو تثنیہ جو ہے یہ مثنیٰ بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم نے واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا، بلکہ طریقے سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو بھی واحد اسم ہو، چاہے وہ کوئی نام ہو، چاہے وہ کوئی صفت ہو، یا کوئی بھی عام اسم ہو، چاہے وہ اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جب بھی آپ کے سامنے کوئی واحد اسم آ جائے، آپ اس سے مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں، تو بہت آسان فارمولہ ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ اس واحد اسم کے آخری حرف پر آپ زبر لگائیں گے۔ آخری حرف پر زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے۔ پھر سن لیجئے، واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگانے کے بعد الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دینے سے واحد اسم مثنیٰ بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب سے کتابانی، صالح سے صالحانی، اور یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو گولتا والے اسما ہیں ان سے جب آپ نے مثنیٰ بنانا ہے تو گولتا چونکہ اسم کے آخر میں آتی ہے، لہٰذا مثنیٰ جب بن جائے گا تو وہ گولتا آخر میں نہیں رہے گی، وہ بیچ میں آ جائے گی، اور بیچ میں کبھی بھی گولتا نہیں آتی، یعنی درمیان میں کبھی بھی گولتا نہیں آتی، تو اس گولتا کو ہم لمبی تا میں کنورٹ کر دیا کریں گے۔ تو ہمارے سامنے جو واحد سے مثنیٰ اسم بنا اس میں ہمیں آنی کی آواز سنائی دی، تو آواز کو میں نے کہا تھا کہ محفوظ کر لیں گے ہم۔ جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی، آنی کی آواز، تو وہ اسم آپ کا مثنیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر مثنیٰ کی بہت ساری ایگزامپلز ہم نے کلاس میں کی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کی، اور اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ مثنیٰ الفاظ جو ہیں وہ جو آیات میں استعمال ہوئے ہیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ آیت اور آیت کا نمبر اور سورہ کا نمبر، یہ 3 چیزیں آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی، اور میننگز جو ہیں وہ میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میننگز آپ قرآن سے خود دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بس پہچان کراؤں گا کہ دیکھیں مثنیٰ استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی سکرین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 34 سے آپ کو نظر آ رہا ہے لفظ، اور بلو کلر میں لفظ ہے برہانانی۔ تو برہانانی، اب اگر آپ نے مثنیٰ پہچان لیا تو مثنیٰ سے واحد بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ برہانانی، اس میں سے آنی ہٹا دیں، یعنی الف اور نون زیر نی ہٹا دیں، اور زبر بھی ہٹا دیں بے شک، تو آپ کے سامنے لفظ آ جائے گا برہان۔ تو برہان کا مثنیٰ ہے برہانانی۔ اس کے بعد دوسری پکچر میں آپ کو ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے مثنیٰ، جو کہ 2 مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ لفظ ہے خصمانی، سورہ حج کا ریفرنس دیا ہوا ہے، اور سورہ صاد کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ تو سورہ حج میں خصمانی، تو اس کا واحد بنانے کے لیے آنی ہٹائیں گے تو خصم رہ جائے گا، اور اگر تھوڑا سا پیچھے آپ دیکھیں تو پیچھے خصمانی سے پہلے جو ہے وہ حازانی، حازانی بھی ایک مثنیٰ ہے، اور یہ حازہ کا مثنیٰ ہے، لیکن چونکہ ہم نے ابھی اسماء اشارہ نہیں پڑھے تو اس لیے میں اسے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں آپ لفظ دیکھ رہے ہیں مدہامتانی۔
تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ مدہامہ، کیونکہ آنی ہٹائیں گے نا تو آپ کو تا لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ تا جو ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ گولتا ہی ہوتی ہے، تو اس کا واحد جو ہے وہ مدہامہ ہوگا، جس سے مثنیٰ مدہامہ تانی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی ہی 2 آیات میں اینانی لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں اینانی، اور اس کا واحد عین بنے گا، لیکن آپ کو یہاں پر ساتھ نظر آ رہا ہے پہلی آیت میں تجری یعنی، وہ بھی آنی کی آواز ہی ہے، لیکن یہ آنی جو ہے یہ فعل میں استعمال ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور ہم ابھی صرف اسم کا مثنیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو دوسری اگزامپل ہے اینانی نضاختانی، اس میں آپ جیسے کہ اگلی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ فیہما اینانی نضاختانی، یہ نضاختانی جو ہے یہ مثنیٰ کا لفظ ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ نضاخہ ہے، تو تار یہ بیچ میں، اس کو ہم غولتا میں کنورٹ کر دیں گے کیونکہ اس کے پیچھے زبر آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی ایک اور آیت کا ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں زوجانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو زوج اس کا واحد ہوگا، اور زوج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی ایک آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں سحرانی، تو سحر کی جمع ہے یہ سحرانی۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ مثنیٰ کی ایگزامپلز رکھی گئی ہیں قرآن مجید سے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ورکنگ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو مثنیٰ کے بعد ہم نے جمع لفظ جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور ہمارے سامنے پہلی بات یہ آئی کہ جمع جو ہے عربی زبان میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع جو کہ فارمولے کے ساتھ بنتی ہے، اور ایک جمع جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا۔ وہ جمع جو فارمولے سے بنتی ہے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے، اور اس کو سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جمع کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم موجود ہوتا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اردو سے کچھ مثالیں رکھی گئیں۔ مثلا ہم اردو میں کسی واحد اسم سے جمع بنانے کے لیے اس واحد اسم کو شروع میں رکھ کر آخر میں واو اور نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ہم استاد سے کہتے ہیں استادوں، طالب علم سے طالب علموں، اسی طرح سڑک سے سڑکوں، پھر کتاب سے کتابوں، اسی طرح قلم سے قلموں، گھر سے گھروں، مسجد سے مسجدوں۔ تو دیکھیں بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کہ جمع کے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ جمع ہم بناتے کس طرح ہیں؟ وہ جمع ہم اس طرح بناتے ہیں کہ واحد اسم کو شروع میں رکھ کر آخر میں واو اور نون غنہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی جمع جو ہے عربی میں بھی جب بنے گی تو وہ جمع سالم ہی ہوگی، یعنی اس کا ایک فارمولہ ہوگا، اور جمع کی دوسری قسم جو ہے جو کہ وداؤٹ فارمولہ ہوتی ہے اس کا نام ہے جمع مکسر۔ اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے، اور جمع مکسر جو ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا بنانے کا، یہ الفاظ ہی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بہت سارے الفاظ کو، جیسے کہ مسجد کی جمع ہم نے مسجدوں بنائی ہے نا، تو ہم مسجد کی جمع مساجد بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا مساجد لفظ میں دیکھیں، جو مسجد کا لفظ ہے اس سے جب ہم نے جمع بنائی ہے تو مسجد میں سین کے بعد ہم نے الف ایڈ کر دیا اور مساجد بنا دیا، تو جمع بناتے ہوئے جو واحد اسم توڑ دیا جاتا ہے اور جو جمع بنتی ہے پھر اس کو جمع مکسر یا جمع تکسیر کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو بروکن پلورل کہا جاتا ہے، اور جمع سالم کے لیے ساؤنڈ پلورل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ساؤنڈ پلورل ایک تو میں نے اس کی وجہ بتا دی ہے، اور دوسرے آپ اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، اگرچہ یہ ساؤنڈ جو انگریزی کا ورڈ ہے ان معنی میں نہیں ہے، لیکن ہم اسے یاد اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح نبی کی جمع ہم انبیاء بناتے ہیں، نبیوں بھی بنا لیتے ہیں اور انبیاء بھی بناتے ہیں، تو نبیوں جو ہے یہ وتھ فارمولہ بنی ہے، اور انبیاء جو ہے یہ وتھ فارمولہ نہیں ہے بلکہ وداؤٹ فارمولہ ہے، اور اس میں آپ کو انبیاء لفظ یاد کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح کافر کی ایک جمع ہم کافروں بناتے ہیں جو کہ فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور کافر کی جمع ایک کفار بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ جمع مکسر ہے اور اس کے بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ لفظ ہی آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا جمع کی ہمارے سامنے 2 اقسام آئیں، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر، اور جمع مکسر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وداؤٹ فارمولہ ہوتی ہے، اور جو وداؤٹ فارمولہ جمع ہوتی ہے اس میں وہ جمع کے الفاظ ہی ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جمع مکسر کو ہی سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت ساری ایگزامپلز ہم نے سامنے رکھی۔ میں مزید کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے ایک کتاب سے رکھ رہا ہوں، اور آپ سکرین پہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلی جمع لکھی ہوئی ہے آثار۔ تو آثار جو ہے عصر کی جمع ہے، دوسری جمع امور، امور امر کی ہے، تیسری جمع ابواب، یہ باب کی جمع ہے، چوتھی بروج، یہ برج کی جمع ہے، پانچویں بلاد، یہ بلد کی جمع ہے،
چھٹی اجسام، اور یہ جسم کی جمع ہے، اور یہ ساری ایگزامپل جو ہیں قرآن سے لی گئی ہیں، اس لیے آپ کو سب سے اوپر جو ہے وہ آیت کا نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے 50/30 کا نمبر ہے کہ یہ آیت نمبر 50 ہے اور سورہ نمبر 30 ہے۔ اسی طرح 7 نمبر ایگزامپل ہے اسماء جو کہ اسم کی جمع ہے، نمبر 8 ہے مساجد جو کہ مسجد کی جمع ہے، نمبر 9 مساکین جو کہ مسکین کی جمع ہے، اس کے بعد نمبر 10 شیاطین جو کہ شیطان کی جمع ہے، پھر شعراء جو کہ شاعر کی جمع ہے، پھر فقراء جو کہ فقیر کی جمع ہے، اس کے بعد قلوب کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ قلب کی جمع ہے، قبائل یہ قبیلہ کی جمع ہے، کفار یہ کافر کی جمع ہے، ملوک ملک کی جمع ہے، اموال مال کی جمع ہے، انہار نہر کی جمع ہے، اور انبیاء نبی کی جمع ہے، اولاد ولد کی جمع ہے، اور اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اب اس سیٹ میں جو آپ ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ تمام کے تمام اسماء ہیں، ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، تو اسم کو پہچاننے کی جو 2 علامات بتائی گئی ہیں، مین علامات، ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں آپ کو الف لام نظر آ جاتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں آپ کو تنوین یعنی ڈبل حرکت نظر آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ کے آخر میں آپ کو ڈبل حرکت یعنی 2 پیش نظر آ رہے ہیں، جبکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں ہے، جیسے کہ مساجد آپ دیکھ رہے ہیں، مساکین دیکھ رہے ہیں، شعراء دیکھ رہے ہیں، فقراء دیکھ رہے ہیں، اولیاء دیکھ رہے ہیں، انبیاء دیکھ رہے ہیں، قبائل کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو ان پہ ڈبل حرکت کیوں نہیں آ رہی، یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈبل حرکت قبول ہی نہیں کرتے۔ اس وقت ٹاپک وہ نہیں ہے، اور میں نے لیکچر میں جتنی بھی ایگزامپلز دی ہیں وہ سب کی سب حرکت کے بغیر دی ہیں، کیونکہ یہ حرکت والا کنسیپٹ جو ہے نا، کسی اسم کے آخر میں حرکت آنا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اعراب جب پڑھیں گے اس وقت کلیئر کریں گے، تو یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد دوسری لسٹ دیکھ لیجئے، یہاں پر اخوان کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اخ کی جمع ہے، بھائی کی، ابصار بصر کی جمع ہے، تماثیل تمثیل کی جمع ہے، جنود جند کی جمع ہے جس کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں، صفحاء یہ سفیح کی جمع ہے، اس کے معنی بے وقوف کے ہوتے ہیں، شرکاء شریک کی جمع ہے، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اغنیاء غنی کی جمع ہے، کواکب کوکب کی جمع ہے، السنہ یہ لسان کی جمع ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے اکثر میں اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھتا ہوں السنتن، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں جی کہ آپ نے تو بتایا تھا جی کسی اسم کے شروع میں یا تو الف لام ہوتا ہے یا آخر میں تنوین ہوتی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ لفظ تو ایسا ہے جی جس کے شروع میں الف لام بھی آیا ہوا ہے اور اینڈ پہ تنوین بھی آئی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سمپل سی بات ہے جی، وہ رول 100% ایکوریٹ ہے کہ اسم جو ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے یا پھر اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو کہیں اکٹھے نظر آئیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لام ہے یہ اس لفظ کا ہی حصہ ہے، تو گویا یہ لسان کی جمع ہے جو کہ السنہ استعمال ہوئی ہے اور آپ کو تنوین کے ساتھ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح منازل جو ہے منزل کی جمع ہے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، نصارہ نصرانی کی جمع ہے، اصابع اصبع انگلی کی جمع ہے۔ اسی طرح انامل لفظ استعمال ہوا ہے، انامل جو ہے یہ انملہ کی جمع ہے، اور انملہ کے معنی ہوتے ہیں انگلی کا سرا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ لکھا ہوا ہے اذکان۔ اذکان جو ہے یہ ذکن کی جمع ہے جس کے معنی تھوڑی کے ہوتے ہیں، تھوڑی جسے ہم چن کہتے ہیں نا، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سوائق، یہ سائقہ کی جمع ہے، سیام صوم کی جمع ہے، آناق عنق کی جمع ہے، گردن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آیون عین کی جمع ہے، قردہ جو ہے یہ قرد کی جمع ہے جس کے معنی بندر کے ہوتے ہیں، الباب جو ہے یہ لب کی جمع ہے۔ اب یہ بھی اسی طرح کی ایگزامپل ہے جس طرح السنہ تھی نا، اس میں آپ کو ال بھی نظر آ رہا تھا اور اینڈ پہ تنوین بھی نظر آ رہی تھی، تو یہ بھی البابن آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اصل میں یہ لام جو ہے اس لفظ کا ہی حصہ ہے۔ عقل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لب جسے ہم اردو میں لب لباب بھی کہتے ہیں نا، اور اہلہ جو آخری لفظ ہے یہ ہلال کی جمع ہے۔ تو بہت ساری ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ قرآن مجید میں جو جمع مکسر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی شیئر کر دی ہیں، اور اس کے بعد جمع مکسر کو ہم نے قرآن کی مختلف آیات سے دیکھنے کے بعد لیکچر کو مکمل کیا اور جمع سالم کو اگلے لیکچر کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ہم چلتے ہیں بک کی طرف۔ لسان القرآن کتاب میں آپ کو جو مشق دی گئی ہے جس میں پہلا سوال ہے کہ درج الواحد اسماء کے مثنیٰ بنائیں،
تو سمپل سی ایکسرسائز ہے. ولد کا مثنیٰ ولدانی، مسلم مسلمانی، مؤمن مؤمنانی، استاذ استاذانی، طالب طالبانی، بنت بنتانی، کافر کافرانی، منافق منافقانی، استاذہ استاذتانی، طالبہ طالبتانی، کرسی کرسی یعنی، باب بابانی، عین عینانی، ید یدانی، مسجد مسجدانی، مکتب مکتبانی، نافذہ نافذتانی، اذن اذنانی، رجل رجلانی، مدرسہ مدرستانی. اور پھر جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل حدیث میں مثنیٰ اسماء کی نشاندہی کریں اور ان کے واحد اسماء لکھیں. تو یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے کلاس میں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو مثنیٰ پہچاننے کا جو طریقہ میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ آنی کی آواز دیکھیں تو آپ کو کلمہ تانی میں آنی کی آواز مل رہی ہے، تو کلمہ تانی آنی ہٹائیں تو کلمہ ملے گا، اس کا واحد. حبیبہ تانی آنی ہٹائیں تو حبیبہ اس کا واحد ملے گا. اچھا اسی طرح آپ کو الرحمانی میں بھی آنی کی آواز مل رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الرحمن جو ہے یہ واحد اسم ہے، یہ واحد اسم ہے. یعنی اگر آپ کو کہیں آنی کی آواز آ رہی ہو تو میننگ سے ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الرحمن تو ہوتا ہی واحد ہے. امید کرتا ہوں کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے ہے خفیفہ تانی، آنی ہٹائیں تو خفیفہ رہ گیا. علی اللسانی، اب دیکھیں یہاں بھی آپ کو آنی کی آواز مل رہی ہے، لیکن لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان واحد ہوتی ہے. تو اگر لسان کا مثنیٰ بنے گا تو وہ بنے گا لسانانی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ثقیلہ تانی آنی ہٹائیں تو ثقیلہ. پھر المیزانی، میزان ترازو کہتے ہیں، تو یہ بھی واحد اسم ہے. تو اگر آپ کو آنی کی آواز ملے سننے میں یا دکھنے میں آپ کو نظر بھی آئے تو فوراً ہی آپ نے مثنیٰ نہیں کہہ دینا. ہاں لفظ کے میننگز بھی ذرا غور کر لیجئے گا کہ کہیں اس کے معنی واحد کے تو نہیں ہے. جیسے لسان اس کے معنی واحد کے ہیں یعنی زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے، میزان اس کے معنی بھی واحد اسم کے ہی ہیں یعنی ترازو، اور رحمان جو کہ اللہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی واحد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. تو مثنیٰ جو ہے وہ ہم نے اس طرح پریکٹس کر لیا بک میں سے. اب جمع مکسر کی طرف آتے ہیں. جمع مکسر میں آپ کو پورا ایک چارٹ دیا گیا ہے، بہت سارے اسماء کے جمع مکسر جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. ایکسرسائز کوئی نہیں دی گئی، اور یہ جو 2 پیجز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ آپ کو ڈسپلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں بہت سارے الفاظ جو واحد تھے ان کی جمع مکسر لکھ دی گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے ریویژن لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.